بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے 3 سوال کیے اور کہا کہ مجھے ان 3 سوالوں کا جواب 1 ہفتے میں دے دو، نہیں تو میں تمہیں سزائے موت دے دوں گا۔ وہ 3 سوال یہ تھے کہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے، دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، دنیا میں سب سے میٹھی چیز کیا ہے۔ اب یہ 3 سوال سن کے وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں 1 ہفتے میں یہ جواب لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اس کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے باہر جا کے سب سے پوچھا، ادھر ادھر گھومتا رہا، سب سے پوچھتا، کوئی ایسا جواب نہ ملا جو تسلی بخش ہوتا، جو وہ کہتا کہ ہاں صحیح ہے، کیونکہ لوگ اپنے اندازے سے جواب دے رہے تھے، اپنے حساب سے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ وزیر کی سمجھ میں نہ آیا تو وہ دوسرے گاؤں میں چلا گیا، دوسری جگہ گیا تو جا کے دیکھتا ہے کہ ایک کسان دھوپ میں اپنی زمین میں کچھ کام کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے اس سے کہتا ہے کہ میرے تم 3 سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ اس کو سوال سناتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو تم مانگو گے میں دے دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ پکی بات ہے تم مجھے کچھ دو گے جو میں مانگوں گا؟ اس نے کہا ہاں جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو وہ اس کو بتاتا ہے، پوچھتا ہے وزیر اس سے کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ تو وہ کسان کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، اور یہ برحق بھی ہے کہ موت آ کے رہنی ہے، موت اٹل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو موت دینی ہے، ہر نفس کو موت آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اور کوئی بھی کسی حال میں اس موت سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ کریم اپنے کرم سے آخرت میں سب کو اٹھائیں گے دوبارہ۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ دوسرے سوال کا جواب دیں کہ زندگی کا دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ زندگی یہ ہے کہ انسان اس طرح دنیا میں رہے کہ جیسے ایک مسافر ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا کو ایک سہارا سمجھو، ایک گزرنے والی جگہ سمجھو، اور اس کو مستقل اپنا وہ نہ بناؤ کہ تم مستقل اس میں رہو گے، بس ایک جگہ ہے جہاں سے ہم گزر جائیں گے، ایک مسافر خانہ ہے۔ اور اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہر چیز بنا لیتے ہیں، دنیا اس حساب سے بناتے ہیں کہ ہم یہاں مستقل رہیں گے، اس کو سجاتے ہیں، کرتے، اور ہر چیز ہم اس طرح لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر رہنا ہے ہمیشہ۔ یہ اس دھوکے میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے جب تیسرے سوال کسان سے کہا تو کسان کہنے لگا کہ مجھے تم کیا دو گے؟ تم اپنی آدھی سلطنت دو گے تو میں تیسرا جواب دوں گا، آدھی سلطنت دو تم مجھے۔ تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں آدھی سلطنت اس کو دوں کہ نہیں دوں۔ تو وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آدھی سلطنت نہیں دے سکتا، کیونکہ مالک تو بادشاہ ہے، میں تھوڑی مالک کہ میں آپ کو سلطنت دے دوں، تو یہ تو بادشاہ کی چیز ہے۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا اگر تم نہیں بھی بتاؤ گے اور تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو بادشاہ کے بندے تمہیں ڈھونڈ لیں گے، اس کے سپاہی تم تک پہنچ جائیں گے اور تم کو پکڑ لیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر تم بس میرا اگر سلطنت نہیں دے سکتے تو یہ کرو کہ یہ جو دودھ تھوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ ایک کتا آتا ہے، اس میں منہ مار کے تھوڑا سا پی کے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ جو کتے کا بچا ہوا دودھ ہے یہ تم پی لو۔ تو وزیر سوچتا ہے یہ میں پی لوں؟ وزیر کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتا اگر میں نے بادشاہ کو جواب نہ دیے تو وہ بادشاہ کی بات اس کے ذہن میں آتی ہے، پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے۔ تو وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے میں کتے کا دودھ پی لیتا ہوں۔ اس نے کتے کا بچا ہوا دودھ پی لیا اور پیالے میں، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اب مجھے جواب دو۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی یہ سب سے میٹھی چیز، سب سے آخری میٹھی چیز یہ ہوتی ہے غرض۔ جب آپ کو کسی سے غرض ہوگی تو آپ سب کچھ کر لیں گے۔ آپ کہنے لگے کہ تم نے غرض کے لیے کتے کا جھوٹا دودھ پی لیا کہ تمہیں جواب چاہیے تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف تمہیں آزمانے کے لیے اتنی بات کہہ رہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہم
اتنے کیوں بھٹک رہے ہیں دنیا میں؟ اسی لیے کہ ہم بہت غرض والے ہو گئے ہیں. ہر انسان دوسرے سے اس لیے ملتا ہے کہ وہ خود غرض ہوتا ہے، اس کو اپنے لیے کچھ کروانا ہوتا ہے. دوسرے سے اس لیے، اور جس سے تعلق نہیں ہوتا، جس سے کچھ نہیں ملنا، اس سے ملتا ہی نہیں ہے. کہتے کہ یہ بیکار لوگ ہیں، ان سے ملنے کا کیا فائدہ. دنیا میں ہم آ کے حرص کے پیچھے لگ گئے ہیں، ہر چیز کے پیچھے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر چیز میں نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمارے اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، نفس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے. لیکن ہم نفس کے دیوانے ہو گئے ہیں اور نفس کے پیچھے بھاگتے، اور ہر چیز ہم نفس کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور تاکہ ہم صحیح باتیں کر سکیں اور صحیح راستے پہ چل سکیں. اللہ ہم کو ہدایت دے، سب مسلمانوں کو، سب کو. آمین ثم آمین.